نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورہ توبہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان میں ہم لوگ ہر روز درس قرآن سن رہے ہیں، اور آج درس نمبر 8 ہے، احکام زکوٰۃ کے متعلق ہی ہے۔ کل ہم نے درس نمبر 7 سماعت کیا تھا، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 34، آج بھی سورہ توبہ کی ہی اسی آیت کے ضمن میں ہم کچھ باتیں عرض کریں گے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ فائدہ: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مالدار مال کے حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن میدان حشر میں جنت دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے ایک دردناک سزا تو یہ دی جائے گی کہ اس کے مال کو خوب تیز گرم کیا جائے گا، اس طرح کہ اس دولت پر آگ دہکائی جائے گی۔ جو چیز آگ کے اوپر رکھ کر گرم کی جاتی ہے وہ اتنی گرم نہیں ہوتی جتنی آگ کے نیچے رکھ کر اس پر آگ دہکانے سے گرم ہوتی ہے۔ پھر یہ گرم کرنا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا، جس کی گرمی العیاذ باللہ، پھر اس سے اس کی پیشانی، پہلو، پیٹھ داغی جائے گی، اور اس مالدار کا جسم اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ سارے روپیوں کا الگ الگ داغ لگ سکے، کوئی روپیہ دوسرے روپیے سے لگنے نہ پائے گا، کیونکہ بخیل دولت مند سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے، زیادہ دینے کو کہا جاتا تھا تو اعراض کر کے ادھر سے پہلو بدل لیتا تھا، اگر اس پر بھی جان نہ بچتی تو پیٹ پھیر کر چل دیتا۔ اس لیے اس کی دولت تپا کر انہی 3 موقعوں پر داغ دیا جائے گا، اور دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کی دولت قیامت کے دن زہریلے ناک کی شکل میں آئے گی۔ انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے اس ناک کے سر کے بال بھی جھڑ گئے ہوں گے، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچیں پکڑ کر کاٹے گا اور کہے گا میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو اپنی دولت پر سانپ بنا بیٹھا تھا، خرچ کرنے کے موقعوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، اب چک اس کا مزہ، عذاب کا یہ سلسلہ حساب و کتاب پورا ہونے تک جاری رہے گا۔ پھر اگر محشر کی یہ سزا کافی ہو جائے گی تو اس کو نجات مل جائے گی اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر اس عذاب سے حساب سے باقی پاک اور صاف نہ ہوگا تو مزید سزا پانے کے لیے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو، اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور دعا کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا، اسی طرح زکوٰۃ
ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کی حقیقت سہولت سے پہنچنے کا یا اللہ جل شانہ کے عالی دربار تک پہنچنے کا۔ مسنون دعا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ غربت کی نوبت نہ آئے گی، اسے کبھی فاقہ اور غربت کی نوبت نہ آئے گی۔ چنانچہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنی لڑکیوں کو کہہ دیا کہ وہ ہر رات اس سورت کو پڑھا کریں۔ احکام اور مسائل۔ احادیث مبارکہ کے اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نمازیں شب معراج میں فرض ہوئی، پھر مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ فرض ہوئی۔ چنانچہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم شروع اسلام ہی میں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکا تھا۔ البتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ مسلمانوں کی اپنی ضرورتوں سے بچ جاتے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ بعض میں نصاب زکوٰۃ اور مقدار تفصیلی حکم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوا، اور پھر زکوٰۃ دے کر صدقات کی وصول یابی کا مستقل نظام فتح مکہ کے بعد عمل میں آیا۔ بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جو ادا نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے والے بنیں، ٹال مٹول نہ کریں، ہم لاپرواہی نہ کریں، ورنہ کل قیامت کے دن یہی مال جس کو آج ہم گن گن کر رکھ رہے ہیں، میرے بزرگوں، یہی ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، اور یہی مال ہمارے لیے، ہماری جان کے لیے وبال بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیجیے، دل کرے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔